بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں حجاز علی بٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں پی 130 میں سیاسی درجہ حرارہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایم پی اے کے امیدوار خان سیال صاحب موجود ہیں، ان کے بارے میں چند سوالات کرتے ہیں۔ خوش آمدید امیر باز خان سیال صاحب پروگرام میں، بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سر 16 ماہ سے اقتدار کا گھوڑا آپ کے پاس ہے، گھومتے گھماتے اقتدار آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ہینگ لگی ہے نہ پھٹکڑی۔ تو اس 16 ماہ کے اقتدار میں آپ نے اپنے ووٹرز میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ کون سے دھڑے گروپس آپ کے ساتھ ملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کی بہت مہربانی کہ آج آپ تشریف لے کے آئے۔ ویسے آپ سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس طرح باضابطہ طور پر آپ نے آج جو ہے نا جی خاص ٹائم دیا ہمیں، آپ کی بہت مہربانی۔ میں گزارش کروں کہ پراپر جو اقتدار ہے نا جی وہ اس سال جنوری سے ہمیں ملا ہے، اور ہر دن انشاءاللہ ہمارے ساتھ چوک در چوک ہمارے ساتھی جو ہے شامل ہو رہے ہیں۔ اس میں بہت جو ہے نا جی بڑے دھڑے بھی ہیں علاقائی سطح پر۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پاسٹ میں حویلی جائی وین میں مخدومین ہیں، مخدوم علی عباس علی قریشی، اور ساتھ ریاض آباد والے ہمارے قریشی صاحبان ہیں۔ اس سائڈ پہ بلوچ صاحبان ہو جائیں، تھانے احمد پور سیال میں ایک گروپ تھا وجی صاحبان کا، مار نظر وجی، وہ صاحبزادہ صاحبان کا ایک دھڑا تھا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آگے آ جائیں تو برادری، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آج بھی بلکہ 4 بجے گڑھ موڑ کھوکھر برادری ہے، وہ پچھلے الیکشن میں رانا شہباز صاحب کے ساتھ ان کی افیلیشن تھی، تو ان کو چھوڑ کے آج بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پر امید ہیں۔ ہم نے اس 11 مہینے میں اپنی جو پیس ہے میں سمجھتا ہوں وہ پہلے سے بڑھا دی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب مرحوم انہوں نے 15 سال اس علاقے کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں۔ آپ خود بھی بخوبی واقف ہیں، احمد پور سیال کے آپ رہائشی ہیں، کہ اس ایریا کو تحصیل کا درجہ دینا یہ بہت بڑا اجتماعی کام ہے، اور آج بھی لوگ ہمارے مخالفین ان کو یاد کرتے ہیں کہ خان صاحب کاش ہوتے تو یہ علاقہ آج اندھیرے سے نکل کر یہاں ضرور ڈیولپمنٹ ہوتی۔ جیسے کہ پچھلے 4 سال آپ نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پاور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ فیڈرل منسٹر کے اوپر وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، اور فیڈرل منسٹر اٹ سیلف ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر ہمارے مخالفین چاہتے تو آج آپ کے علاقے میں بہت بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے۔ آپ مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں، ایک، ٹو بی ویری پریسائز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مجھے میگا پروجیکٹ بتا دیں جو پی ٹی آئی دور میں آپ کے یہ جو کینڈیڈیٹس تھے، جن میں رانا شہباز صاحب اس وقت پارلیمانی سیکرٹری تھے صوبائی، محبوب سلطان صاحب تھے فیڈرل منسٹر، امیر سلطان صاحب تھے فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ ہماری تحصیل کے لیے کوئی ایک میگا پروجیکٹ ہو تو کائنڈلی، اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ یہ جو دھڑے آپ بتا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہیں یقیناً بڑے دھڑے ہیں، تو ملایا کیسے ہے ان کو؟ کوئی انتقامی کارروائیاں، کوئی تبادلے، کوئی چھتر مرا کے کیسے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملایا؟ دیکھیں، یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ نے جو اقتدار کی جماعت ہوتی ہے اس پر آپ نے نا الزام تراشی کرنی ہوتی، کیونکہ مخالفین کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تو سال ہو گیا وہ گھر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پہ پچھلے دنوں میں لئیے میں ریلی ہوئی تو ہمارے مخالفین وہاں ریلی پہ چلے گئے، لیکن کسی کی خوشی غمی میں آج تک نہیں آئے۔ اگر ریلی پہ ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا، ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے خوشی غمی کرنے سے بھی ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا ان کو کوئی بھی نہیں اریسٹ کرتا۔ تو اپنے حلقے میں آنا چاہیے۔ یہ جو دھڑے شامل ہو رہے ہیں یقیناً اس کے پیچھے میرے والد مرحوم کی ایک محنت ہے اور ان کا پیار ہے۔ لوگ امید دیکھ رہے ہیں میرے والد صاحب کے بعد کہ شاید یہ نجف خان کا بیٹا ہے۔ آج تک 70 سال کی ہسٹری آپ اٹھا لیں اس حلقے کی تو کسی گھر نے کام نہیں کیا، تو لوگ صرف یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر امید ہے
تو اسی گھر سے ہے. تو یہ انتقامی کارروائیاں میں اس کے حق میں نہیں ہوں, نہ ہی میں نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے. اگر کوئی انتقامی کارروائی ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ مجھے بتائیں کہ جی فلاں جگہ پر آپ نے یہ کیوں کیا, پھر میں اس کا جواب دوں. اب گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ کہے بھائی امیر عباس خان صاحب انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, تو یہ تو سیاستدان جو میرے مخالفین ہیں یہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. تو آپ مجھے ہائی لائٹ کریں تھانہ گڑھ مہاراجہ یا تھانہ احمد پور سیال میں کون سا ایسا کیس ہے جس کے پیچھے انتقامی کارروائی. پچھلے چند دنوں سے کوئی ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں شہر میں, تو وہ شہر میں چہم گوئیاں ہو رہی تھی. ایک شخص بات کر رہا تھا کہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنے الیکشن کے خرچے نکالتے ہیں. تو میں انہوں کیا یار تو ایک گل تو آپ کر لیں, کوئی بندہ کہہ رہا سی یہ اس کا ڈکیتیوں کا ان باتوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ اب سیاستدان یعنی کہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے وہ ڈکیتیاں کرائیں. دیکھیں قانون نے اپنا راستہ خود بنانا ہے, کسی مجرم کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. میرا کوئی سکا بھائی بھی ہے اور وہ کرائم کرے گا تو 1% میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں وہ ایک ڈکیٹ تھا طاہری گل, تو وہ ڈی پی او صاحب کی انتھک محنت اور کوشش وہ رنگ لے آئی اور آج وہ دیکھیں اس دنیا میں نہیں ہے. اس کے بعد 3-4 ماہ ہمارے بڑے اچھے گزرے, پھر یہ ایک ویو آ گئی. پیچھے اس کی فیملی ممبر ہیں 2, اور بلکہ شورکوٹ میں ایک پولیس مقابلہ ہوا, وہاں پہ آصف ڈب نامی ایک ڈاکو تھا, ڈکیت تھا, تو اس کو پولیس نے جو ہے وہ مقابلے میں مارا گیا. اس کے ساتھ 5 بندوں کی ٹیم تھی, اور یہاں جو طاہر گل کے جو پیچھے 2 بھائی ہیں وہ اور 5 وہ بندے, یہ 7 بندوں کی ٹیم ہے. اب ان کے ساتھ میرا تو جو ہے نا جی پچھلی 3 جنریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرے والد کا کوئی تعلق ہو, میرے دادا کا کوئی تعلق ہو, یا میرے بزرگ ایسی ایکٹیویٹیز کرواتے ہوں. تو یہ سارے سیاسی پروپیگنڈے ہیں جی. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پولیس اپنا راستہ انشاءاللہ خود بنائے گی. پرسکون سا علاقہ ہے ہمارا, تو یہ ڈکیتیاں جو شروع ہوئی ہیں تو وہ ڈی پی او صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کروائیں یا اضافی نفری دیں, کوئی انتظامات کروائیں علاقے کے لیے؟ ڈی پی او صاحب کی جی مہربانی ہے. ڈی پی او صاحب نے ہمیں ایک CIA ٹیم دی ہے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور ہم نے سوشل میڈیا اپنے پیج پہ بھی لگایا. ڈی ایس پی ہیں CIA کے اور ان کے ساتھ CIA کی ٹیم اور ایلیٹ سٹاف یہ ڈی پی او صاحب نے دے دیے, اور وہ رہ بھی آپ کے علاقے میں رہے ہیں. اب کچھ دنوں سے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی امن ہے. باقی جس دن یہاں ڈکیٹی ہوئی ہے سیم ٹائم پہ رات کو شورکوٹ بھی ڈکیٹی ہوئی ہے, تو یہ گروپ ہے اور انشاءاللہ یہ پکڑے جائیں گے. جو کرمنل آدمی ہے جی وہ کتنا بھاگ سکتا ہے. صاحبزادہ گروپ میں کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکے, تو 1 سال سے آپ کے کہنے کے مطابق کہ جنوری سے آپ کو اقتدار باضابطہ ملا ہوا ہے, تو 1 سال میں آپ نے حلقے کے لیے کیا کیا؟ میں گزارش کروں جی کہ یہ پس پردہ طاقت بہت زیادہ دی ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے. پھر بھی میں نے اپنی جو ہے نا جی کوشش سے, کاوش سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا جھنگ مظفر گڑھ روڈ ہے, اس کی حالت بھی بالکل جو ہے نا خستہ, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں خستہ ہے, لیکن ٹریول کے قابل ہی نہیں تھی. وہ ریکویسٹ کر کے کوئی 2-2.5 کروڑ روپے ریلیز کروا کے اور وہ آپ کے جو ہے پیچ ورک کمپلیٹ کروایا. احمد پور سیکٹر میں تھوڑا سا رہ گیا. اس کے علاوہ کوئی 2-1 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے سولنگ نالیاں دی ہیں, وہ علاقے میں موجود ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. مطلب یہ ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں اقتدار میں اگر آپ کے پاس کوئی فنڈ ہے تو. اقتدار آ جاتا ہے تو کون سی محرومی آپ کو نظر آ رہی ہیں حلقے میں کہ یہ کام اب ضروری ہیں, اشد ہیں, ہونے چاہیے, پچھلے اقتدار میں نہیں ہو سکے؟ آپ کا جو ایک تسلسل آ رہا تھا خان صاحب کے دور میں ترقیاتی کاموں کا, وہ ٹوٹ گیا, کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں جی میں خود سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. میں اپنے ہسپتال
کے لیے مجھے جتنی ہمت اور محنت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے حبیب کے صدقے کامیاب کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر علاج ہمارے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ، میری ایک ڈریم ہے اور انشاءاللہ یہ پوری ہوگی اللہ کے مدد سے، میں یہاں ہارٹ سینٹر لے کے آنا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کو دل کی اگر تکلیف ہو تو اس کو ملتان یا جھنگ نہیں جانا چاہیے، ساری فیسلٹی یہاں پہ ملنی چاہیے۔ میں ڈبل روڈ چاہتا ہوں آپ کے احمد پور موڑ سے آپ کے درس تک، میں اس کو ڈبل کارپیٹ روڈ چاہتا ہوں، بالکل لائٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک امپریشن ہونا چاہیے کہ ہم کسی خوبصورت تحصیل میں آئے ہیں۔ میں جھنگ مظفر گڑھ جو آپ کا روڈ ہے، اس کی میں نے ابھی بھی جو ہے نا جی وہ کوٹیشن لی ہے، تو وہ 3 ارب اور 25 کروڑ کا روڈ ہے، میں وہ ڈوئل کیریج روڈ بنوانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کے میگا پروجیکٹس میں نے لے کے آنے ہیں، میں نے وہ کام کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن یاد ضرور رکھے کہ جیسے والد صاحب مرحوم تحصیل بنا گئے تو انہوں نے کیا کیا۔ تو وہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی مدد سے، آپ کی دعا سے، اللہ کی مدد سے میں اسمبلی میں جاؤں۔ گفتگو سنی آپ نے امیر باز خان سیال صاحب کی، پی پی 130 سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، علاقائی سیاست کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔